یہ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات سب بچوں کو یاد کرنے ہیں۔ ایگزام میں تم سے جو ہے یہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ سوالات کیا کیا ہیں میں بتا دیتا ہوں، اور ان کے جواب کیا ہیں یہ بھی تم لوگ سن لو کہ آپ کو یہ دے دیا جائے گا، تمام بچوں کو یہ یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی شکل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہے، ہمارے آقا سے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے شداد۔ کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ کس نے؟ کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جس نے اپنے والدین کو مارا ہو۔ آپ سمجھ لو وہ کتنا منحوس انسان ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کا ادب کرنا یہ فرض ہے ہر ایک بچے پر، ہر ایک انسان پر۔ اور آگے سوال ہے کہ صحابی کا آج بھی اکاؤنٹ موجود ہے؟ دنیا کے اندر بینک چل رہی ہیں، اب بینکوں میں جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو ایک ایسے صحابی ہیں جن کا آج بھی چل رہا ہے، تو ان کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ سوال ہے وہ کیا ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے پینے والے کو پہلوان اور بہادر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے غصہ۔ کیا ہے؟ غصہ پینے والا سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا جس کے ڈولے شولے ہوتے ہیں، موٹا چھوٹا ہوتا ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے؟ کتنے سال کی عمر میں؟ 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، وہ کون ہے؟ تو ان کا نام ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ اگلا سوال ہے کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ کون سا ایسا کام کرنے سے آپ شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ شہادت کا درجہ دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے باوضو رہنے سے۔ کیا کرنے سے؟ کوئی انسان پوری زندگی باوضو رہا، وضو ٹوٹ گیا پھر بنا لیا، رات کو اگر وہ بستر پہ گیا تو پہلے وضو کیا پھر سونے کے لیے گیا، ایسا انسان کون سا مرتبہ حاصل کرتا ہے؟ شہادت کا۔ بولو کون سا؟ اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی تھی؟ آج مسلمانوں کے یہاں طریقہ ہوتا ہے قبر میں دفنانے کا، ہوتا نہیں ہے؟ دوسرے مذاہب میں الگ الگ ہے، بہت سے لوگ جلاتے ہیں، بہت سے لوگ دریا میں بہاتے ہیں، تو طریقہ ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں طریقہ ہے قبر میں دفنانے کا۔ تو سب سے پہلی قبر کس کی بنی تھی؟ حضرت حابیل کی۔ کن کی؟ ہاں، ان کی قبر بنی۔ اگلا سوال ہے اونچائی پر چڑھتے وقت ہم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب ہم بلندی پہ چڑھیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ اگلا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی، تو وہ بت تھے 5۔ کتنے بت تھے؟ 5۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ ایسا بھی گناہ دنیا میں لوگ کرتے ہیں، تو وہ گناہ ہے، اس کا نام ہے غیبت کرنا۔ کیا کرنا؟ جو غیبت کرتا ہے گویا سمجھ لو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیا کھاتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے، اس لیے کبھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کس نبی نے 18 سال بیماری میں گزارے تھے؟ تو جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ نے 18 سال بیماری میں گزارے، اور کبھی زبان پر آپ کی شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیتے رہے۔ اس لیے اگر کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا کلیجہ دشمنوں نے چبایا تھا؟ کلیجہ سمجھتے ہیں؟ جو سینے کے اندر ہوتا ہے، جگر کا ٹکڑا بھی کہتے ہیں لوگ، تو کلیجہ نکالا تھا، ان کا نام ہے نبی کے چچا کا حضرت امیر حمزہ۔ کیا نام ہے؟
حضرت امیر حمزہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی کے سگے چچا ہیں۔ قرآن شریف میں جنت کا ذکر کتنی بار آیا؟ اگلا سوال یہ ہے قرآن شریف میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 40 بار۔ کتنی بار؟ 40 بار۔ کس نبی نے شادی نہیں کی ہے؟ تو جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے؟ اگلا سوال ہے کس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ احد کے اندر۔ کس کے اندر؟ یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لینا ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کا نام قرآن مجید کس نے رکھا؟ تو قرآن مجید کا نام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا۔ کس نے رکھا؟ اور اگلا سوال ہے قرآن مجید میں کل رکوع کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے 540 جو پرانی کتابوں میں ملتا ہے، اور نئے ایڈیشن کی جو کتابیں ہیں ان میں جو ملا ہے وہ 558۔ کتنے؟ کتنے رکوع ہیں قرآن پاک میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جب انسان نہیں بنا تھا، آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، تو کون یہاں آباد تھے زمین پر؟ تو اس کا جواب ہے قوم جنات آباد تھی۔ کون تھے؟ جن۔ تو وہی قوم یہاں زمین پر آباد تھی، اس کے بعد ان کو زمین سے ہٹا دیا گیا۔ سوال ہے اگلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ تو جواب ہے شہر مکہ کی۔ کس کی؟ سوال ہے مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے عالم برزخ میں۔ کہاں جاتی ہے؟ اگلا سوال ہے سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے کس نبی نے کی تھی؟ تو جواب ہے سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ حضرت جبریل یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب سمجھ لیں ان کا کیا کام تھا، ان کی کیا ڈیوٹی تھی، اللہ نے کیا ان کو کام عطا کیے تھے؟ تو اس کا جواب ہے اپنے پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ کیا؟ وحی پہنچانے کے لیے۔ کیا؟ سوال ہیں، ان سوالوں کو سب بچوں کو یاد کرنا ہے، یہ پیپر پہ لکھ دیے گئے ہیں، یہ آپ کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ میں نے آپ کو کہلوا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، تو آپ کے دل و دماغ میں یہ نقش ہو جانے چاہیے۔ تو یہ اسلام سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں، انبیاء کرام سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں قرآن شریف سے ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں، تو یہ آپ کو سب بچوں کو یاد کرنا ہے۔ کرو گے سب بچے یاد؟ جس بچے کو یاد نہیں ہوگا ایگزام میں وہ فیل ہو جائے گا، تو پھر آپ سمجھ لیں سختی ہوگی۔ اور جو بچہ فرسٹ آیا آپ میں، اچھا نمبر لے کر آیا، تو اس کو جلسے میں ایوارڈ دیا جائے گا، انعام سے اس بچے کو نوازا جائے گا کہ یہ ہماری بستی کا جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان میں یہ لڑکی فرسٹ آئی ہے یا یہ لڑکا فرسٹ آیا ہے، اس نے قرآن اچھا پڑھا یا تمام دینیات سے ریلیٹڈ جو سوال تھے اس نے بتائے ہیں، تو اس کو نمبر 1 آنے پر اس کو جو ہے کیا دیا جائے گا؟ انعام دیا جائے گا، اس کو ایوارڈ دیا جائے گا سب لوگوں کے سامنے۔ تو یہ بڑے فخر کی بات ہوگی، اس لیے سب بچوں کو محنت کرنی چاہیے اور یہ سوال یاد کرنے چاہیے۔ کرو گے؟